الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرقہ واریت، فرقہ پرستی کا علاج بتایا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ پریشان ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ فرقے کیا ہیں، فرقے کہاں سے آئے اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اللہ نے یہاں حل بیان کیا کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلے میں کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو فردو الی اللہ والرسول، اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، رب کے پاس پیش ہونے پر ایمان ہے، تو آپ اپنے نماز کا مسئلہ، نیاز کا مسئلہ، درود وظیفے کا مسئلہ، شادی غمی کا مسئلہ، معیشت معاشرت کا مسئلہ، ایک کہتا ہے یہ محبت ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ گستاخی ہے، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے، ایک کہتا ہے رفع دین کرنی چاہیے، کہتا ہے نہیں۔ تو آپس میں تم کیوں الجھتے ہو؟ سارے ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو۔ اسلام سلامتی، ایمان امن سکھاتا ہے، امن سکون سے رہو، اطمینان سکون سے، اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کرو۔ باقی حق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تمہیں کوئی تھالٹی نہیں ہے، تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ تمہارا تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اللہ رسول اللہ نادل کریں گے، محمد رسول اللہ سمجھائیں گے۔ لہذا اپنا مسئلہ جو بھی ہے قرآن حدیث کتاب و سنت پر پیش کر دو، جس کا وہاں مسئلہ صحیح وہ ٹھیک، دوسرا جو ہے اس کو آپ قبول کر لے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو یہ کرو گے، اور اگر تم اپنے مسئلے کو رسم رواج، باپ دادا، علاقہ، فتویٰ، قول، سوسائٹی، علاقہ، ہم، وہ، یہ وہ، تو تم بے ایمان ہو، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ دوبارہ سنو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، رب کی پیشیوں پر ایمان ہے، تو اپنی بات نہ کرو، یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ کسی سے پوچھنا ہے تو اس کو بھی یہی کہو، محترم ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں، لیکن اس مسئلے میں ہمیں یا اللہ کا فرمان بتاؤ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤ۔ جان کے یمڑے بنے جی اسی کی کریے، اسی کی کرو، اتنا بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ جناب ہمیں قرآن اور حدیث کی بات بتاؤ، اور جب وہ بات اس کو چھوڑ کے کر رہا ہے تو تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے کہا ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جو میں یہ بات بتا رہا ہوں نا، ایسے تمہیں کسی نے نہیں بتانا۔ ولا ينبئک مثل خبیر، ایسی بات تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اتفاق اتحاد اسی میں ہے، جب اللہ رسول، کتاب سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ پر یہاں بات ختم ہوگی۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور جب مریں گے قبر میں پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو۔ برادری کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین، اللہ کے نیک بندے ولی، ان سے محبت کرو۔ لیکن وہ سارے امتی تھے، رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے۔ یہ اتفاق کی راہ ہے۔ بات آ گئی نا بابے پر، جتنے بابے اتنے فرقے، بات آ گئی اماموں پر، جتنے امام اتنے فرقے، بات آ گئی شہروں پر، جتنے شہر اتنے فرقے، بات آ گئی برادریوں پر، جتنی یہ تو معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا، اسلامی سپریم کورٹ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، باقی سب وکیل ہیں، جج محمد الرسول اللہ ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب وکیل کو جج کا مقام دے۔ یہ سارے ائمہ اور سارے بیان کرنے والے، اللہ ان کی خدمات قبول کریں، یہ سارے وکیل ہیں، جج محمد رسول اللہ، فیصلہ یہاں ہوگا۔
جھگڑا تو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب تم جج کی کرسی پہ وکیل کو بنا، وکیل تو وکیل ہے، دلیل پیش کرے گا اپنی، تم بھی اس کی پیش کرو، ٹھیک ہے، لیکن جج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے فرقہ واریت کا حال۔ اگر کوئی ختم کرنا چاہتے نہیں تو مکے کے ہاں گال نہیں مکدی، یہ دلوں نہ مکائیے، مرضی لگے رہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے تذکرہ کیا ہے منافقوں کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے کل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن نعمت خوشحالی کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت پریشانی کرونا تکلیف کا سبب بندوں کے گناہ۔ لہذا جس اللہ نے بیماری بھیجی ہے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے پاس جاؤ۔ ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے دور جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ نہیں ہے جائے پناہ، نہیں ہے نجات کی جگہ تجھ سے مگر تیری طرف، تجھ سے بھاگیں گے تو تیری طرف آئیں گے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا، کافروں کا مسئلہ بیان کیا، پھر قتل کے احکام بیان کیے، پھر ہجرت کا مسئلہ بیان کیا، پھر نماز خوف کا مسئلہ بیان کیا، اور آگے اللہ نے تسلی دی گناہگار بندوں کو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، غلطیاں، وہ اللہ سے معافی مانگ کے دیکھے، رب کو معاف کرنے والا پائے گا، آزما لے۔ 100 سال کے پاپ ہوں، انسان سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات گناہوں کو چھوڑے، نمبر 2 شرمندگی، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا۔ 100 سال کے پاپ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ میرے گناہ آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، صبح کے، شام کے، رات کے، دن کے، سارے معاف کر دے۔ آیا ہوں تیرے در پر تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گناہگار سمجھ کر۔ پیچھے لکیر پھیر دے یا اللہ، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آ جا۔ تو ہی نہیں آیا، میں تو تیار ہوں۔ اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مقام رسول، مقام رسول۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی مخالفت کرے گا، جو کوئی امام ہو، مقتدی، عربی ہو، اجمی، شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، جو حاکم، محکوم، کوئی بھی ہو، جو بھی مخالفت کرے، کس کی؟ الرسول، الف لام خاص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز میں؟ کسی چیز میں، کسی چیز میں، عقیدہ میں، نماز میں، کسی چیز میں، درود، وظیفے میں، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس، کسی چیز میں۔ اور جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اس کو چھوڑ کے اور راستے کی طرف چلتا ہے، ہم اس کو جہنم کی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد مشرک کا جو عقیدہ تھا نا، جانور چھوڑتے تھے اپنے درگاہوں اور بتوں کے لیے، ان کا تذکرہ ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح، بیوی کے مسائل، ان میں مسئلہ صلح کا کس طرح ہونا ہے، یہ مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ نے انصاف کا مسئلہ بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، فرمایا ایمان والو سچی انصاف کی بات کیا کرو، گواہی سچی دیا کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے برادری کے خلاف۔ اللہ معاف فرمائے، ہم 7 پشتی مسلمان ہیں، لیکن ہم کہیں گے جی میں اس کی حق میں بات کروں گا، بادشاہ یہ غلط ہے کیونکہ میرا بیٹا ہے، میں تو اس کی بات کروں گا، میں کیونکہ جی اپنی برادری، انا للہ و انا حق، یہی تو اسی وجہ سے تو ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ ہے دنیا میں، حق کی بات کو کرتا نہیں، اور صحیح، اور جو صحیح بات کرے اس پر بدماش حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں، لہذا کو بات کرتا ہی نہیں ہمیں، ٹھیک ہے، یہ اشارہ ابھی جو چند دن پہلے ہوا یہی کچھ ہی ہوا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمان، ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، کافروں سے بھی تمہیں کبھی عزت ملے گی؟ حیرانگی ہوتی ہے ان مسلمان حکمرانوں پر، جو دنیا کا بڑا ملک بنتا ہے امریکہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے پریشانی اس کی، 17 سال افغانستان میں ذلیل ہوا، وہاں ویتنام میں ذلیل ہوا، یہاں ہوا، معیشت اس کی تباہ ہو رہی ہے، چین جیسے اپنے روایتی دشمن حریف سے قرض لے رہا ہے،
बेड़ा उसको पता नहीं बैठ रहा है, सारे डर रहे, अमरीका, हाय अमरीका, ऐसी दुनिया, कैसी दुनिया। वो डामाडोल, वो मर रहा है, ठीक है, मरते मरते भी उसको टाइम लगेगा, लेकिन उससे निकलो, उसके क्लच से, आजादी की फजा में सांस लो, बात करो कुछ सही अपनी। बस मुसलमानों का कुछ भी नहीं अपना, जिंदे घर दाने होंगे, कमले भी सियाने। जब दिमश्क, बगदाद, मदीना दुनिया को कंट्रोल करते थे, तो सब कुछ अपना था, कल्चर भी, सकाफत भी, जबान भी, दीन भी, सब कुछ हमारा था। और जब सारे उनके दस्ते निगर हैं, उनसे लेके खाते हैं, तो फिर सब कुछ उनका, कल्चर भी, सकाफत भी, दीन भी, हर चीज। अब जो वो कहते हैं वो करना पड़ता है। अल्लाह ताला पर, अल्लाह फरमाते हैं इनके पास इज्जत तलाश करते हो, यहाँ कभी तुम इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत ही मिलेगी। कुरान सच्चा। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोगों को आदत होती है मजलिस बनाने की, दीन का मजाक उड़ाने। बड़ा ये फैशन है, जहाँ चार इकट्ठे हो जाएंगे, दीन की बात, दीन मजाक। वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही। जहाँ कुरान का, हदीस का, अल्लाह रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा है, नमाज का, पर्दे का, दाढ़ी का, जहाँ दीन के लोग जनाब बैठे लंबे लंबे कश लेके सिगटों के, जिसको बस फैशन मिले, दीन ही मिला है, जिसके इस पर करते हैं, और मुसलमानों के घर पैदा होना। अल्लाह कहते हैं इनके पास मत बैठो, अगर तुम बैठोगे इन्नकुम तुम भी उन्हीं जैसे होगे मैं मौला के नजदीक। उठ जाओ, या तो बात करो सही, वहां के क्यों दीन के खिलाफ बात कर रहे, नहीं तो उठ जाओ वहां से। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ये जो लोग मुनाफिक है ना, जिनको तुम खुश करते हो, इन्होंने जन्नत में सबसे नीचे तबके में होना। आगे अल्लाह कहता है, अगर सीधी राह पर चलोगे मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अगर तुम शुक्र की राह अख्तियार, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें अजाब देने, तुम खुद मुसीबतें, तकलीफें इनको दावत देते हो मेरी नाफरमानियां करके। इसके बाद अल्लाह ताला ने यहूदियों का तस्करा किया, उनके बुरे काम, सूद खाते हैं, नबियों को परेशान करते हैं, और इस तरीके से जो हलाल है उसको, जो अल्लाह ताला ने हराम किया उसको हलाल करके खाते। और फिर उनका ये जिक्र किया कि ये कहते हैं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मरवा दिया, कत्ल कर दिया। अब यहूदी कहते हैं कि हमने ईसा को मरवा दिया है अलैहिस्सलाम, वो रूमियों की हुकूमत थी, उनके पास शिकायत लगा, उसको मरवा दिया। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए क्योंकि अल्लाह ताला के वो बेटे थे, तो दुनिया के गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अल्लाह ने अपने बेटे को सूली लटकवा के तो सबको माफ़ करा दिया। इसलिए सलीब से प्यार होता है। हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि सलीब से नफरत हो, किसने ईसा अलैहिस्सलाम की जान ली, लेकिन सलीब को चूमते प्यार है। गया ईसा जहाँ भी गया, हमें तो बख्शवा गया। तो ये इनका अकीदा है। और ये जो कादियानी हैं, ये भी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, क्योंकि ये अपनी जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं कि वो फौत होगा तो गुलाम अहमद कादियानी यहाँ आएगा, मसीह मऊद पर। हालांकि कोई आपस में मतल्लक ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम, गुलाम अहमद की माँ का नाम चिराग बीबी, और वो दिमश्क में मस्जिद, वो जो है दिमश्क की मस्जिद, जामे मस्जिद, वहाँ वो नाजिल होगा, ये पैदा हुआ, वो मदीना में जाएगा, मक्का, इसने मदीना मक्का देखा ही नहीं, गुलाम अहमद कादियानी ने, वो आके खंजीर को कत्ल करेगा। इसके दौर में सारे रेवड़ चलते थे, और वो आके सलीब को ख़त्म करेगा। इसकी सरपरस्ती ईसाइयों ने की, वो हाकिम बन के आएगा, ये महकूम, ये नहीं, कोई बात है ही नहीं, ज़बरदस्ती। और बस अल्लाह का ये फजल हुआ, इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। आइन पाकिस्तान में ये गैर मुस्लिम है, तो अब ये बस हर वक्त ना, ये चूँकि अपने आप को मानते नहीं है कि अब गैर मुस्लिम है, इनके अकीदे के मुताबिक बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं और ये मुसलमान हैं। ये चोर दरवाजे से किसी तरह इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। और जो इनके सरपरस्त हैं बाहर, जो हमें खाने के लिए देते हैं, वो शर्त लगाते हैं कि इनको कुछ करो, इनको कुछ करो। अब एक ताज़ा मसला ये है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए एक अक़लीती कमीशन बन रहा है, तो उसके अंदर जो है ना ये इनकी, ताकि जब इसके अंदर ये आ जाएंगे, एक दफ़ा रास्ता खुल जाएगा तो फिर आ जाएंगे। चोर दरवाजे से ये आना चाहते। सीधी सी बात है कि गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, सिख हैं, दूसरे हैं, उनके लिए कमीशन बन रहा है उनके हालात का। तो ये भी अकलियत में है, गैर मुस्लिम है, ठीक है, इनका नुमाइंदा हो, लेकिन पहले ये अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, गैर मुस्लिमों की हैसियत से इनका नुमाइंदा हो। ये असर रहा, ये नहीं है। तो गोया फर्ज करो उसमें 7 मेंबर हैं, एक मिसाल है,
تو 3 ہوں گے غیر مسلم کے، تو 4 مسلمان. تو یہ مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں چاہے چور دروازے سے ہم اس میں ممبر بن جائیں. یہ ہے اصل مسئلہ جو یہ آج کا. تو 12 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا راستہ بناتے رہتے ہیں چور دروازے سے. جیسے یہاں تو قرآن یہ کہتا ہے ما قتلوا ما صلبوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے. اور حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف کی کہ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، ابھی زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر ان کو رکھا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور تم اس کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہو. وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے. کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ باقی سارے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق اللہ نے کون کہا تو وہ پیدا ہو، اس لیے وہ کلمہ ہے. تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. وہ تو خود اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح یکون عبدا للہ، وہ تو خود بندہ بنتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم اسے جو ہے رب کے ساتھ ملاتے ہو. اور 3 نہ کہو. اب یہ بھی عیسائیوں کا ایک عجیب نظریہ عقیدہ ہے تثلیث کا کہ الہ 3 ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، اور کبھی کہتے ہیں اس کی ماں. اب یہ اچھا بھئی یہ جب 3 ہیں تو الہ تو ایک ہوتا ہے، تو یہ 3 کیا ہوئے؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ 3 اصل میں ایک ہے. یہ تو 3 ہے نا، 1 2 3. کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہوتا ہے، 1 3 ہوتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں عیسائیوں کی، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، بس پیسے ہیں نا ان کے پاس. ورنہ یہ ایسا نظریہ ہے جو بچہ بھی کہے گا بھی 3 3 ہوتے ہیں، 1 1 ہوتا ہے. یہ تثلیث سمجھا ہی نہیں سکتے. 3 1 ہے اور 1 3 ہے. اچھا اگر یہ 3 الہ ہیں، 3 الہ ہیں، تینوں مستقل ہیں، کہتے ہیں نہیں مستقل تو اللہ ہے. اچھا جب اللہ مستقل ہے تو پھر ان 2 کی ضرورت نہیں، کہتا ضرورت ہے ان کی. جب ان کی ضرورت ہے تو پھر اللہ مستقل نہیں کہتا اللہ بھی مستقل. گال ہوگا ایک اور دھندا بنایا ہے، عقیدہ ہے سارے بڑے بڑے ملک نے نہ کو پڑھنا سوچ ہے نہ سمجھ ہے نہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ نہ تثلیث کہو نہ غلو کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو بلکہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اگلی صورت ہے المائدہ، یہ بھی مدنی ہے اور یہ ہجرت سے بعد نازل ہوئی. مائدہ کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا دسترخوان. چونکہ اس کے اندر ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے بھرا ہوا دسترخوان آئے، کھانوں سے بھرا ہوا آسمان سے. چونکہ یہ سوال اس کے اندر موجود ہے اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں وعدے پورے کیا کرو. حدیث میں آتا ہے جو وعدہ خلافی یہ منافق کی نشانی. پھر اللہ نے حرام جانوروں کا ذکر کیا جو حرام طور پر بغیر ذبح کے مرتے ہیں وہ حرام ہے. پھر اللہ نے شکار کے احکام بیان کیے. پھر اللہ نے یہ بیان کی بات کہ یہ دین کامل مکمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت کا مسئلہ وضو اور غسل کا بیان کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے پانی جو ہے نا پاک ہونا چاہیے. پاک پانی کی شرط یہ ہے کہ نہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہو، نہ بو آئے اس میں سے، اور نہ اس کا ذائقہ بدلا ہوا. پاک پانی سے آپ وضو غسل کریں. وضو کا طریقہ پانی لیں، دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال کریں. اس کے بعد پانی لیں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، آدھا منہ میں 3 دفعہ. اگر ایسا نہیں ہو سکتا علیحدہ علیحدہ بھی آپ کر سکتے. مسواک کریں اچھی طریقے سے، بہت تاکید آئی ہے اس کی. اور پھر ناک میں پانی ڈالیں اچھی طرح اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کریں اچھی طرح. پھر اور روزے سے ہو نا تو پھر پانی اچھی طرح نہ ڈالیں ناک میں کیونکہ خطرہ ہے کہ آگے حلق میں نہ چلا جائے. اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں کم از کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ. یہ جو پیشانی یعنی سر کے بال جہاں ختم ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر یہ چہرہ اس کو دھوئیں کم از کم 1 دفعہ. داڑھی کا اچھی طرح خلال کریں پانی اس کے اندر. اور پھر دایاں ہاتھ دھوئیں کونی سمیت اچھی طرح، انگلیوں کا پھر خلال کریں. پھر بایاں ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، انگلیوں کا خلال کریں. پھر دائیں ہاتھ سے پانی کے بائیں پہ ڈال کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہاتھ لے جائیں گدی تک. مرد بھی اور عورتیں بھی، کیونکہ عورت کے بال بھی یہاں گدی تک اگتے ہیں نا، باقی لمبے تو ہوتے ہیں. گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے واپس لائیں یہاں. یہ ہے مسا سر کا.
اگر مرد ٹوپی پگڑی نہیں اتارنا چاہتا تو چوتھا حصہ ننگا کرے، باقی پگڑی پکڑ. عورت دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی، چوتھے حصے پہ کر کے ننگے سر پہ، باقی اس پہ کر دے. پھر کانوں کا مسئلہ ہے، نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، اسی سے بھی کر سکتے ہیں. یہ شہادت پہ انگلی کان کے اندر سارے سوراخوں میں اور انگوٹھا پیچھے سے. اس کے بعد پاؤں دھونے، یہ گردن میں ایسے یہ نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں. دایاں پاؤں دھوئیں ٹخنے سمیت اور انگلیوں کے خلال، یہ کوئی چھوٹی انگلی سے بس خلال ہو جائے، جس انگلی سے بھی ہو. بایاں پاؤں دھوئیں. یہ آپ کا وضو مکمل. شروع میں بسم اللہ اور آخر کے اندر دعا پڑھیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دعا پڑھیں گے، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اب غسل کا طریقہ ایک ہے. غسل ہے، آپ نے گرمی لگ رہی ہے نہانا، اس کی کوئی شرط مرد نہیں. غسل پاک ہونے کے لیے مرد ہے عورت ہے شادی شدہ آپس میں ملے ہیں، غسل کرنا ہے. مرد ہے عورت ہے جوان ہے، سوئے احتلام ہوا، اگر اٹھے دیکھا کہ جسم پر تری کپڑے پر موجود ہے تو غسل ہے، چاہے خواب آیا ہے چاہے نہیں آیا. خواب آیا ہے لیکن جس موقع پر کپڑے پر جسم پر کوئی کسی قسم کی تری نہیں ہے تو غسل نہیں ہے. عورت کو اللہ نے بچہ دیا ہے، اس کے بعد جب اس کا بلڈ ختم ہو تو غسل ہے. ماہانہ پیریڈ عورت کا ختم ہوا تو غسل. یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ پاک ہونے کے لیے یہ غسل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے استنجا کریں، اور جو گندگی وغیرہ ہے جسم پر، رانوں پر وغیرہ پر، شرمگاہ پر، اچھی طرح صاف کریں. اگر صابن سے آپ اچھی طرح صفائی کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے، تاکہ دوبارہ یہاں ہاتھ نہ لگانا پڑے. بہرحال آپ استنجا کریں اچھی طرح، ہاتھوں کو صاف. پھر جو میں نے وضو بتایا آپ نے، وہ وضو کرنا ہے نماز والا. اگر پانی وہاں رک جاتا ہے تو پھر پاؤں دھونے کا فائدہ کوئی نہیں. تو نہا لیں، وہاں وضو کر لیں، پاؤں ہٹ کے وہاں سے سائڈ پر پاؤں دھو لیں. اور اگر پانی بہہ جاتا ہے جیسے آج کل عام طور پر واش روم ہے تو پھر آپ پاؤں بھی دھو لیں. تو نماز والا وضو. اس کے بعد آپ 3 چلو سر پہ ڈالیں، مرد ہو یا عورت. بالوں کو تر کریں جڑوں تک ایک دفعہ، پھر دوبارہ 3. اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہائیں، بغلوں میں، گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں، ناف میں اچھی طرح انگلی مارے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. وضو میں اگر آپ کا بال کو خشک رہ گیا داڑھی کا کوئی حرج نہیں، لیکن پاک ہونے والے غسل میں کوشش کریں کوئی بال آپ کا خشک نہ رہے، سارے جسم پر آپ پانی اچھی طرح بہائیں. یہ آپ کا غسل ہو گیا پاک ہونے کا. اگر نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو پھر لگ گیا ہے تو پھر فارغ ہو کے پھر آپ وضو کریں. مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 باتیں. عورت کی جو گت ہے وہ کھولے گی، مثلا شادی شدہ ہے یا اس کو ویسے نانا ہو گیا، سوئی اٹھی نانا ہو، وہ کھولے گی. لیکن جو میڈیاں ہیں نا، یہ میڈیاں ایسے میڈیاں بنی ہوتی ہیں بعد میں، جیسے گت ہوتے ہیں ایسے سارے بالوں کے بعض خاندان میں عورتیں میڈیاں بناتی ہیں. وہ روز مرہ کے غسل میں تو نہیں کھولنی، لیکن ماہانہ غسل ہے، بچہ دیا اس کے بعد کا غسل ہے، حج عمرے کا اللہ توفیق دے اس کا غسل ہے، تو میڈیاں کھولنی ہیں ساری. اور دوسرا، نہانے سے پہلے مخصوص جگہ پہ خوشبو لگانی ہے بو زائل کرنے کے لیے. اب میں تیمم بتاتا ہوں. ایک آدمی مرد ہے یا عورت، اس کو پانی مل ہی نہیں رہا، ہے ہی نہیں، یا ہے سفر میں صرف پینے کے لیے، وضو کے لیے نہیں. گھر میں پانی سب کچھ ہے لیکن حادثہ ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کوئی پکڑانے والا نہیں، گھر میں گئے ہوئے سارے کہیں، کوئی بھی صورت ہے پانی مل نہیں رہا. یا پانی تو ملتا ہے لیکن تکلیف دیتا ہے. اب تکلیف کی کیا حد ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. اگر پانی سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے، ٹھنڈے علاقے بھی تو ہیں، یا اتنی تکلیف بڑھ جائے گی جو میں برداشت، بس نزلہ زکام کا مریض ہے، ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ وضو کر لے ہفتہ شور نہیں جاتی. اس میں فیصلہ بندے نے کرنا ہے، رب اپنا. بندہ بندی، مرد عورت دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ پانی میں استعمال کروں گا تو مجھے، یا استعمال کروں گی تو میں سے برداشت نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر تیمم ہے. تیمم کے لیے کیا ہے، مٹی پاکیزہ ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کھیت میں جائیں، اپنے پاس ڈھیلا صاف ستھرا شاپر میں گھر رکھیں، اس کو گھسا لیں پلیٹ میں کسی میں،
لکڑی پر ہو، کپڑے پر ہو، پلیٹ میں ہو، کسی چیز میں ہو، بسم اللہ پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں. آپ اس کو پھونک بھی مار سکتے ہیں اڑانے کے لیے، جو زائد بڑی بڑی مٹی جو ہے. اس کے بعد چہرے پر پھیریں اور یہ دونوں ہتھے ایک ہی ضرب، ایک ہی دفعہ، چہرے پر بھی اور اس پر. آپ نے غسل کرنا تھا، پاک ہو گئے. وضو کرنا تھا، وضو ہو گیا. مرد ہے یا عورت، کتنی سہولت اور آسانی ہے. لیکن وہی دو شرطیں کہ پانی مل نہیں رہا یا ہے تکلیف دیتا ہے. جیسے ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے اس تیمم سے بھی زور پڑی، ابھی تک وہی کیفیت باقی ہے کہ پانی نہیں مل رہا یا تکلیف دیتا ہے، تو آپ کا تیمم باقی ہے. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ انسانی جسم کے جو دو راستے ہیں وہاں سے کوئی چیز نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جسم کے اور حصے سے زخم ہوا ہے، خون نکلا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تیمم بھی اسی طرح ٹوٹتا ہے، دو راستوں سے کوئی. لیکن تیمم میں ایک زائد بات ہے کہ جب پانی مل گیا تیمم ٹوٹ گیا، یا پانی استعمال کرنے پہ طاقت قدرت ہو گئی تیمم ٹوٹ گیا. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.